انفارچونیٹلی یہ ہم بہت سے تھریٹس کو انفورسین کرتے ہیں اور ہم ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈیو امپورٹنس نہیں دیتے، جن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائنینشیل، سوشل اور ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اینٹی مائکروویل ریزسٹنس بھی ایک ایسا فینامنا ہے جس کو آج کل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا ایک ایشو جس کی وجہ سے پوری دنیا میں، جیسے کووڈ آیا تو پوری دنیا متاثر ہوئی، اسی طرح اینٹی مائکروویل ریزسٹنس اس وقت گلوبل ہیلتھ میں ایجنڈا ٹاپ 10 جو ایجنڈاز میں سے ایک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بیسیکلی اینٹی مائکروویل ریزسٹنس کیا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، آپ کو اسٹور میں آتا ہے، اینٹی بائیوٹک لیتا ہے، اینٹی فنگل لیتا ہے، اینٹی وائرل لیتا ہے، کوئی بھی دوائی لیتا ہے، تو اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ڈیزیز دیکھنی کہ کس ڈیزیز کے لے رہا ہے، ڈائگنوسس، پیٹ کے درد کے لیے لے رہا ہے، چیسٹ میں مسئلہ ہے، اس کو سر میں درد ہے، پہلے آپ نے ڈیزیز ڈائگنوز کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈرگ آف چوائس لینی ہے کہ ڈرگ آف چوائس کون سی ڈرگ اس بیماری کے لیے اسپیسیفک ہے۔ تیسری چیز آتی ہے اس کے ڈوز کتنی دینی ہے، کتنے مقدار میں دینی ہے، 250 دینی ہے، 500 دینی ہے، 100 دینی ہے، کتنی دینی ہے، پھر ڈوریشن کتنے ٹائم کے لیے آپ نے دینی ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر اس کو ہم فالو کرتے ہیں تو پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں سے کوئی ایک بھی کمپوننٹ ہم ڈراپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اینٹی مائکروویل ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب اینٹی مائکروویل ریزسٹنس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ یہ سمپل ایک فینومینا یہ ہے کہ جراثیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور رکھی ہے کہ جب اب اس کو آپ مارنے کے لیے کوئی بھی اینٹیجن دیتے ہیں، اینٹی وائرل یا اینٹی فنگل، تو وہ اس کے حساب سے اپنے اسٹرکچر میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ اگر آپ پراپر ڈوز دیں گے تو وہ کل ہو جائے گا، اگر آپ ڈوز کم دیں گے تو وہ جب اس کی کم مقدار میں جائے گا تو اس کو سمجھے گا، اس کے میکینزم کو سمجھ کے اس کے اگینسٹ ڈیفینس پیدا کرے گا، تو وہ اگلی دفعہ جب وہی دوائی آپ دیں گے نا تو وہ اس دوائی کا اس پہ اثر نہیں ہوگا، اور وہ پھر جو ایک عام جو وہ وائرس ہوتا ہے یا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ سپر بگ بن جاتا ہے، یعنی وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس دوائی کو وہ ریزسٹ کرتا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیٹس کے مطابق اس وقت دنیا میں اکانومی پہ آپ دیکھیں تو $55 بلین کی جو اکانومی ہے نا، وہ صرف اینٹی مائکروویل ریزسٹنس کی وجہ سے ہم افورڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، ہسپتالوں میں ایڈمیشن بڑھ رہے ہیں، ایون کہ اس وقت سٹی ہسپتال میں پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ سمپل ہم اپینڈکس کا آپریشن کرتے ہیں، پتے کا آپریشن کرتے ہیں، یا یو ٹی آئی کا انفیکشن ہوتا ہے، وہ بھی عام دوائیوں سے ٹریٹ نہیں ہوتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے اور مریض کو مہینہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، چونکہ ہم نے آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عام لوگوں کا واسطہ ڈاکٹر سے کم آپ سے زیادہ پڑتا ہے۔ وہ فارمیسی میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی مجھے فلیجل دے دیں، فلاں دوائی دے دیں، اور آپ سے دوائی لیتے ہیں۔ اب پرائم رسپانسبلٹی آؤٹ آف اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کو روکنا، اس کو اگر ہم قابو کریں، اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن یعنی کہ ایک بندہ پرچی لے کے آتا ہے، زبانی آتا ہے، دوائی لے کے جاتا ہے، صرف اس کو اگر ہم ذرا کنٹرول کریں، اس سے ہسٹری پوچھیں، دوائی کیوں لے رہے ہو، کس نے لکھا ہے، اگر تھوڑی سی ہم مشقت کر کے نا، عام دکاندار کی طرح صابن چاہیے تو صابن دے دیا، صرف چاہیے صرف، ٹیکنیکلی اس کو آپ ذرا دیکھیں، اس سے ہسٹری لے کے اگر آپ اس کو ہم سنپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے خیال ہم 30 سے 40% اینٹی مائکروویل ریزسٹنس کو ہم روک سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ سینسٹائزیشن ہے۔ ہم نے اب فارمیکو ویجیلنس پہ بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک فارم فیوچر میں ڈیولپ کریں گے کہ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، کون سی دوائی، کس دوائی کی فیلڈ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو پھر ہم اس پہ بھی ہم کام کریں گے، کیسے اس کو روکا جاتا ہے اور کہاں سے سورس آتا ہے، اس کو ہم تھوڑا ڈیجیٹائز کریں گے۔ کمنگ ویکس میں ہم ڈرگ انسپیکٹر کے تھرو رجسٹر مینٹین کر کے وہ ہم آگے کریں گے۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک میسج کو آگے لے کے جانا ہے، بے شک وقتی طور پر آپ کو شاید بزنس میں نقصان ہو، لیکن پوری کمیونٹی کے اس میں فائدہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی دوائی دینی ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ تو ونس اگین سر آپ کا شکریہ، آپ نے انلائٹ کیا، اور کیمسٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ناصر صاحب نے سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس سردی میں ٹائم نکالا۔